ابن زیاد بدنہاد بانی فساد نے اعلان کر دیا کہ مسلم اکیلے نہیں آئے تھے بلکہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ آئے تھے، اس لیے جو مسلم کے بچوں کو تلاش کر کے لائے گا ان کو یہ انعام دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت جب امام جناب ہانی کو بچانے کے لیے کوفہ کے گورنر ہاؤس کا احاطہ بلکہ اس کا گھیراؤ کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس وقت جو ہے وہ آپ نے اپنے بچوں کو قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علیہ جو سیدنا امام علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شاگرد بھی تھے، حضرت قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ روانہ کر دیا۔ قاضی شریح کے گھر پہ اپنے بچوں کو بھیج دیا، اور اس کے بعد پھر رات جب تاریک ہو گئی اور سیاہ رات نے اپنی زلفوں کو کوفہ کے افق پر پھیلانا شروع کیا، قاضی شریح نے دونوں ننھے شہزادوں کو بلایا۔ بڑے خوبصورت، بڑے حسین، بڑے جمیل، کانوں تک لٹکتی ہوئی سیاہ زلفیں، نورانی چہرے، اللہ اکبر۔ اور اگر 14ویں صدی میں ان نورانی چہروں کی ترجمانی ہوتی ہے تو 2 مصرے پڑھ کر کے آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مسلم کے بچوں کو حضرت قاضی شریح نے بلایا اور سر پہ ہاتھ رکھا اور سینے سے چمٹایا، اور سینے سے چمٹا کر کے قاضی شریح رونے لگے۔ روتے روتے کبھی ہاتھ پھیرتے، کبھی پیشانی چومتے، کبھی سینے سے چمٹاتے۔ دونوں شہزادے، حالانکہ عمر بڑی مختصر سی تھی، ننھی سی عمر تھی، ابھی 10واں سال بھی پار نہ ہوا تھا زندگی کا کہ اتنی بڑی مصیبت آئی تھی۔ اللہ اکبر۔ شہزادوں نے قاضی شریح کو جب یہ محبت کرتے دیکھا، یہ پیار کرتے دیکھا، تو قاضی شریح سے کہنے لگے، قاضی صاحب رات کے وقت میں آدھی رات گزرنے کے بعد ہمیں بلانے کے بعد اس طرح چمٹانا، پیشانیوں کو چومنا، سروں پر ہاتھ پھرنا اور زاروں قطار رونا، یہ سلوک تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اتنا اللہ اکبر دل کو چیرنے والے یہ جملے جب شہزادوں کی زبان سے نکلے تو قاضی شریح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ اہل بیت کے محب تھے، پھوٹ پھوٹ کے قاضی شریح رونے لگے اور کہنے لگے، شہزادوں ایسا ہی سمجھو ظالموں نے تمہارے بابا کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا اور کوفہ کے دارالعمارت سے تمہارے بابا کے جسم کو زمین پر پھینک دیا، ہڈیاں چکنا چور ہو گئی اور لاشیں کو لٹکا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ شہزادے رونے لگے۔ اللہ اللہ۔ بلکہ علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ نے خود ہی لکھا، یہ بات سن کر کے شہزادے بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو بابا بابا کہہ کے پکارنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائے، قاضی صاحب نے فرمایا، شہزادوں دشمن کان کھڑے کیے ہوئے ہیں، اگر وہ سنیں گے تمہاری آواز کو مخبری کر دیں گے، تمہیں بھی پکڑا دیا جائے گا۔ ایک کام کرو، کل جو ہے وہ قافلہ سنا ہے کہ باب العراقین سے جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف جا رہا ہے، میں سامان تیار کرتا ہوں اور کل جو ہے وہ تمہیں روانہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صبح کا اجالا جو ہے وہ قریب ہونے کے، صبح کا اجالا پھیلنے کے قریب تھا، سامان تیار ہوا۔ سامان تیار کرنے کے بعد اگلی شب کو صبح کے اجالے پھیلنے کے قریب اپنے بیٹے کو ساتھ کیا، اور ساتھ کرنے کے بعد قاضی شریح نے کہا کہ جانے والے قافلے سے ملا دینا، اور قاضی شریح نے کہا جب مدینہ منورہ پہنچنا تو وہاں پہنچ کر نانا کو میرا سلام کہنا۔ ننھے بچے 10 سال سے زیادہ کی عمر نہیں، مدینہ منورہ میں روضہ رسول پہ جاتے ہیں تو بھی بابا کی انگلی پکڑے بغیر نہیں جاتے، اور اب کوفہ سے مدینہ منورہ کا سفر ہے۔ ہائے ہائے، کبھی پھولوں کی سیج پر زندگی گزری تھی، اللہ اکبر، اب حالات کس طرح کے ہوں گے، اللہ اللہ۔ ایسے میں قاضی شریح کا بیٹا قافلے کی گرد اڑتی نظر آ رہی تھی، ننھے شہزادوں کو انگلی بتاتا ہے، وہ دیکھو قافلے کا غبار ہے، جا کر کے جلدی سے مل لو۔ ادھر جیسے ہی شہزادے دوڑے، اللہ اکبر، غبار کیا چھٹا، نہ قافلہ تھا نہ قافلے والے تھے۔ ننھے شہزادے راستہ بھول گئے اور پھر ادھر ادھر جنگلوں کے اندر گھومتے رہے، کانٹا چپتا، اللہ اکبر، پیر پکڑ کے بیٹھ جاتے، ان نرم نازک پاؤں کے اندر کانٹا چپتا، بیٹھ جاتے، بے چین ہو جاتے، پتہ کھڑکنے کی آواز آتی، ایک
दूसरे से डर के लिपट जाते। ऐसे ही में सुबह का सवेरा नमूदार हुआ, आवाजावी शुरू हुई। दोनों शहजादे खौफ के मारे कि कहीं हमें पकड़ न लिया जाए, दोनों शहजादे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कोई पनाहगाह तलाश कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह अंदाजा फरमाए। ऐसे में सुबह चमकते ही चंद लोगों से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद उन्होंने पूछा कौन हो? नन्हे से शहजादों ने बताया, नन्हे मासूमों ने बताया कि यतीमों के साथ तो काफिर भी अच्छा सलूक करते हैं। बड़ी सफाई से कह दिया हम मुस्लिम के यतीम हैं। इतना सुनना था कि कहा अरे जालिमों, हम तुम्हें ढूंढ ढूंढ करके थक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और तुम लोग इस तरीके से यहाँ आराम से जो वो लुत्फ अंदोज होते हो जंगल के माहौल के अंदर। ऐसे में उन जालिमों ने दोनों भाइयों के हाथ बांधे, और हाथ बांधने के बाद अल्लाह अकबर शहजादों ने कहा हम यतीम हैं, हम मुसाफिर हैं, हम मजलूम हैं, हम बिन बाप के हैं, हमारा बाप शहीद हो चुका है। इतना सुनने के बाद के हम पे रहम करो। अल्लाह अकबर। नन्हे शहजादों ने कहा हमारे रसूल हम पे रहम करो। तो जालिमों ने ऐसे जोरदार तमाचे चेहरे पे मारा और खींचते हुए अल्लाह अकबर कूफा के दारुल इमारत की तरफ ले गए। ये दास्तान बड़ी अल्लाह अकबर सादी भी है, गरीब भी है, अल्लाह अकबर, लेकिन ये हमारे लिए इबरत भी है। ए मुसलमानों, ये कोई रस्म नहीं कि सुन करके चले जाओ। दीन के लिए नबी के घर का बच्चा बच्चा कितनी दुश्वारियों से गुजर रहा है, कितनी तकालीफ से गुजर रहा है, कितनी मुसीबतों से गुजर रहा है। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए। ऐसे में अल्लाह अल्लाह इब्ने जियाद बदनिहात के पास शहजादों को पेश किया गया। उसने यजीद को खत लिखा, मुस्लिम के शहजादे मेरे पास हैं, मैंने कैद में डाल दिया है, हुक्म हो और तो मैं उनको भेज दूं, हुक्म हो तो कत्ल कर दूं, जो कहो वो करूं। इधर जेल में डाले गए। मशकूर नाम का जेलर था, वो बड़ा चाहने वाला था अहलुल बैत का। दिन गुजरा, रात को उसने दोनों शहजादों को निकाला, खिदमत की, अपनी अंगूठी दी और कहा कि यहाँ ये रास्ता कादसिया की तरफ जाता है, मेरी अंगूठी मेरे भाई को बताना, वो वहाँ का हाकिम है, वो तुम्हें बस सलामत मदीने मुनव्वरा पहुँचा देगा। दोनों शहजादों को कादसिया के रास्ते पे भेजा। रात भर चलते रहे, आखिरकार कर थक करके बैठ गए। कल का अंजाम निगाहों के सामने था। उधर मशकूर से पूछा कि वो बच्चे कहाँ? उसने साफ कह दिया कि मैंने अंजाम की परवाह किए बगैर शफात रसूल के तसव्वुर से मैंने नबी के शहजादों को आज़ाद कर दिया है ताकि मैं भी आज़ाद कर दिया जाऊं। इब्ने जियाद ने कहा तुझे डर न लगा? उसने कहा जो अल्लाह रसूल से डरता है वो किसी से नहीं डरा करता। उसके बाद उसे शहीद कर दिया गया। ये शहजादे रात भर चलते रहे और सुबह तक चलते रहे, लेकिन अब वो वहां तक न जा सके जहां तक जाना चाहते थे। आखिरकार वही कूफा था, कूफा का जंगल था। अल्लाह अकबर। कीड़े मकोड़ों के लिए भी तो कहीं ना कहीं रैन बसेरा होता है, मगर हाय रे नबी की औलाद, जालिम दुनिया ने क्या सितम ढाए, क्या जुल्म किया। अल्लाह अकबर। जिनके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील नहीं आते, आज उन शहजादों को पनाह लेने के लिए कोई जगह न थी, सब छुपाने के लिए कोई जगह न थी। ऐसे में शहजादों ने इधर उधर पनाहगाह तलाश की, लेकिन जब कोई पनाहगाह न मिली तो एक बड़ा सा दरख्त देखा, उसके अंदर जो एक खो थी, उसके अंदर दोनों शहजादे छुप करके बैठ गए, पकड़ न लिए जाए। ऐसे में एक कनीज पानी भरने के लिए आई और उसने जैसे ही शहजादों का अक्से जमील पानी में देखा, पानी न भरा, मुड़ करके चेहरा देखा, कहा शहजादों इस कीड़े मकोड़ों की आमाजगाह से बाहर आओ। कौन हो तुम? तुम्हारे चेहरे का नूर बताता है कि किसी मामूली खानदान के नहीं हो, बोलो कौन हो? कल का अंजाम निगाहों के सामने था, इसलिए कुछ ना बोल सके। आखिरकार उसने इसरार किया तो कहने लगे हम मुस्लिम के यतीम हैं। उसने कहा अरे मेरी मालिका तो बड़ी खुश होगी आप लोगों को पा करके। अल्लाह अकबर। वो अहले बैत की मुहिब है, अहले बैत की चाहने वाली है। और उसके बाद जब लेकर के पहुंची वहां तो अल्लाह अकबर, वो इतनी चाहने वाली थी अहलुल बैत की, अपना दुपट्टा उसके सर पे डालकर कहती है तूने अब मेरे घर नबी के शहजादों को लाया, जा आज के बाद मैंने तुझे आजाद कर दिया, तू आजाद है।
شہزادوں کی عزت کی. کہا آپ کی دادی سیدہ فاطمہ کی خوشی کے لیے میں آپ کی خدمت کرتی ہوں, میں آپ کی کنیز ہوں. نہلایا دھلایا, کپڑے پہنائے, کھانا کھلایا, کنگھی کی, اللہ اکبر, زلفوں کو سنوارا اور کمرے میں رکھ کر کہا یہ آپ ہی کا گھر ہے مالکو. اور اللہ اکبر ادھر خدمت کر رہی ہے. شام ہوتی ہے, اس کا شوہر جس کا نام حارث تھا رات دیر گئے گھر آیا تو اللہ اکبر پوچھا اتنی دیر کیسے ہوئی؟ کہ مسلم کے بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا, میرا گھوڑا بھی ڈھونڈتے کے چکر میں مر گیا, تھک گیا. اس نے کہا ارے ظالم, تو انعام کے چکر میں آل رسول سے دشمنی مول لے رہا ہے, اللہ رسول سے دشمنی مول لے رہا ہے, علی و فاطمہ سے دشمنی مول لے رہا ہے. اللہ اکبر, بہت سمجھایا, سوچ تو صحیح, سیدہ فاطمہ تجھ سے ناراض ہوگی. ارے چھوڑ یہ سب دنیا کی باتیں, جو ہے وہ دنیا میں ترقی ملے گی, دنیا میں عزت ملے گی, آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. اس طرح کی بکواس کرتے ہوئے کہ اگر کھانا ہو تو کھلا دو. کھانا کھایا, سو گیا. اللہ اکبر, ایسے میں جب رات گہری ہو گئی تو یہ بستر پر لیٹی ہے, کروٹیں بدل رہی ہیں. یا اللہ میری لاج رکھنا, میں نے تو سیدہ کے لالوں کو کہا تھا کہ تمہارا ہی گھر ہے, اگر اس کو پتہ چل گیا تو پتہ نہیں یہ کیا ظلم ڈھائے گا. ایسے میں اچانک رات کے آخری پہر میں دونوں بچوں کے رونے کی آواز ہوتی ہے. آواز جیسی رونے کی ہوئی, اللہ اکبر, حارث بیدار ہوا. کہا ہمارے گھر میں تو چھوٹے بچے نہیں, یہ کس کے بچوں کی آواز ہے؟ اس نے کہا تیرے کان بج رہے ہیں, سو جا. اور اس کے بعد سلانے کی کوشش کیا, نہیں یہ آواز آ رہی ہے. آواز کیوں آ رہی تھی؟ اصل یہ تھا کہ دونوں شہزادے سوئے ہوئے تھے, آرام سے سو رہے تھے, تھکے ماندے تھے, لیکن چھوٹے صاحب نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام موجود ہیں, سیدہ فاطمہ موجود ہیں, مولا علی موجود ہیں, حسن مجتبی موجود ہیں. اللہ اکبر, اور رسول پاک فرما رہے ہیں حوض کوثر پر, مسلم تم اکیلے آ گئے, شہزادوں کو کس کے بھروسے چھوڑ آئے؟ تو امام مسلم کہتے ہیں نانا جان بس انقریب تھوڑی دیر میں آج وہ بھی چلے آئیں گے, ادھر سورج نکلے گا حضور وہ بھی حاضر ہو جائیں گے. شہزادے رونے لگے, اپنے بھائی کو اٹھانے لگے. بھائی نے کہا اللہ کی قسم میرے بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. اب دونوں لپٹ کر کے روتے ہیں, ہائے ہم بھی اب دنیا سے چلے جائیں گے, ماں سے آخری بار ملے تھے, اب دوبارہ ماں سے ملاقات نہ ہوگی, مدینے نہ جا سکیں گے. یہ کہہ کر کے رو رہے ہیں. رونے کی آواز بلند ہو گئی اور اس کے بعد وہ چلا گیا. اور اس نے بیوی سے پوچھا کہاں ہے؟ آخرکار آواز کو سن کر کے آواز پر آگے بڑھ کر کے کمرے تک پہنچا, دروازہ کھولا اور کھولنے کے بعد بچوں کو تماچے مار کر کے کہتا ہے میں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے پریشان ہو رہا ہوں, تھک رہا ہوں, اور تم جو ہے میرے گھر میں عیش کر رہے ہو. اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہم یتیم ہیں, ہم پہ رحم کرو. بیوی نے کہا کہ دیکھو ایسا مت کرو, پھر بھی مارتا رہا. اور مورخ لکھتا ہے کہ دونوں کی زلفوں کو ایک دوسرے سے باندھ دیا اور باندھ کر کے چھوڑ دیا اور کہا جتنا تڑپنا ہے تڑپ لو, صبح کو میں تمہیں قتل کر دوں گا. صبح ہوئی تو وہ خون آشام صبح تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, ایسی خون آشام کہ امام مسلم کے شہزادوں کو صبح کے وقت اس نے اپنی سواری پر ڈالا, ایسی بندے ہوئے, اور ڈالنے کے بعد فرات کے کنارے کی طرف جانے لگا. بیوی نے بہت منتیں کی, جو وہ غلام نے منتیں کی, کنیز نے منتیں کی, کسی کی سننے کے لیے تیار نہ ہوا. مختصر یہ کہ فرات کے کنارے لے گیا, اور لے جانے کے بعد جب تلوار اٹھائی, ہائے ہائے ہائے, یہاں بھی علامہ ارشد القادری کا اقتباس بڑا قابل غور ہے. فرماتے ہیں رسول اللہ کلیجہ تھام کر کے صبر و رضا کا وہ منظر دیکھ رہے ہوں گے. سیدہ فاطمہ کی روح اطہر جو ہے وہ فرش سے عرش تک جو ہے اللہ اکبر آتی جاتی ہوگی کہ زمین کو تہو بالا کر دے, ظالموں کو تہو بالا کر دے. لیکن رسول اللہ کے اشارے ابرو جو ہے انہیں صبر و شکیب کی جو وہ تعلیم گویا کے اشارے دے رہے ہوں گے. مولائے کائنات علامہ ارشد قائد اہل سنت لکھتے ہیں کہ مولائے کائنات ذوالفقار حیدری لے کر کے کھڑے ہوں گے, کیا کہ ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے. لیکن اللہ اکبر, کاتب تقدیر کے حکم کے تحت یا کاتب تقدیر کے فیصلے کے تحت اللہ اکبر صبر و رضا کا امتحان دیتے نظر آ رہے ہوں گے. یہ کیفیت ہے. ایسے میں بڑے صاحب کی
طرف تلوار اٹھتی ہے. یہ گھر میں ماحول تھا, تربیت تھی. اگر آج بچوں کو کچھ چاکلیٹ وغیرہ دو تو ہر بچہ کہتا ہے پہلے مجھے دو, لیکن یہ آل رسول کے گھرانے کا ماحول ہے, یہ ان کے گھر کا ماحول ہے. تلوار اٹھتی ہے تو بڑا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے, چھوٹا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے, تاکہ میں اپنے بڑے بھائی کا غم نہ دیکھ سکوں. چھوٹا بھائی کہتا ہے بڑے بھائی کا غم نہ دیکھ سکوں, چھوٹا بھائی کہتا ہے میں بڑے بھائی کا غم نہ دیکھ سکوں. یہ حال ہے, بڑا چھوٹے کا غم نہیں دیکھنا چاہتا, چھوٹا بڑے کا غم نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ اکبر. اس کی بیوی پہنچتی ہے روتے دھوتے, آڑے آتی ہے, اس کو مار کر کے قتل کر دیتا ہے. یہ دنیا کی لالچ تھی, مار ڈالا بیوی کو. اللہ اکبر. غلام کو بھی قتل کر دیا, بیٹا آیا اس کو بھی زخمی کر دیا. اور اس کے بعد دونوں شہزادوں کو کہا تم پہلے میں کہتے ہو, دونوں کو ایک ساتھ قتل کروں گا. اس کے بعد اللہ اکبر, فرات کے کنارے پر دونوں شہزادوں کو ایک ہی بار میں ان ننھی سی گردنوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھر شہزادوں کو شہید کیا جاتا ہے اور ادھر جو ہے ان کے جسموں کو چھوڑ کر کے وہ چلا جاتا ہے وہ ابن زیاد کے پاس. ابن زیاد سے کہتا ہے دیکھ میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں, تحفہ. تو وہ کہتا ہے کیا تحفہ لایا ہے؟ تو کہا مجھے انعام دے, میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں. کہا انعام کیا دوں, وہ تو بتا پہلے تو لایا کیا ہے. تو اس نے جیسے ہی ٹوکرا کا ڈھکن ہٹایا تو دیکھا کہ اس میں 2 کٹے ہوئے سر تھے, تازہ خون نکل رہا تھا. اس نے کہا یہ خوبصورت ننھے بچے کس کے ہیں؟ کہا مسلم کے. کہا یہ بھاگ گئے تھے جیل سے تو میں نے ان کو قتل کر دیا. کہا میں نے قتل کرنے کے لیے تو نہیں کہا تھا, کیونکہ میں نے یزید کو لکھا ہے کہ ان بچوں کا میں کیا کروں, اگر وہ زندہ منگائے گا تو میں کیا جواب دوں گا, تو نے میری اجازت کے بغیر قتل کیسے کیا؟ تو اس نے کہا اس لیے قتل کر دیا کہ لوگ مجھ سے چھین نہ لے. کہا اگر چھیننے کا خوف تھا تو فوج منگوا لیتا, میں فوج کے ذریعے سے خود ہی منگا لیتا, اب تو نے مجھے مشکل میں ڈال دیا. اس نے پورے دربار میں نظر دوڑائی, اس میں ایک بندہ نظر آیا جو اہل البیت کا بڑا محب تھا. اس کو کہا کہ یہ ظالم نے مجھے خود مشکل میں ڈال دیا, اس کو بھی لے کر کے جاؤ اور فرات کے کنارے پہ قتل کر دے. یہ دیکھو ظلم کا انجام. کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا اللہ کافروں کو تو مہلت دیتا ہے مگر اللہ ظالموں کو مہلت نہیں دیتا. کفر کرنے والوں کی حکومتیں تو چل سکتی ہے مگر ظلم کرنے والوں کی حکومتیں نہیں چل سکتی. ظلم مت کرو, ظلم بڑی خطرناک چیز ہے, اور وہ بھی آل رسول پر. اللہ اکبر. نبی کے شہزادوں پہ اس نے ظلم کیا تھا, پھر بالآخر یہ کہ اس کو بھی اسی طرح لے جایا گیا, قتل کر دیا گیا, اور امام مسلم کے شہزادوں کو فرات کے کنارے پر دفن کر دیا گیا. ان دونوں شہزادوں کا نام ہے محمد و ابراہیم. اللہ تعالیٰ آپ کو منظر دکھائے کہ آپ وہاں جائیں, بڑا رکت انگیز مقام ہے, ننھی ننھی قبریں ہیں, انوار و رحمت کی برسات ہوتی ہے, وہاں حاضری دینے پر ایک عجیب لطف آتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو کربلا شریف دکھائے, ہم سب کو کربلا شریف دکھائے, نجف اشرف دکھائے, بغداد معلیٰ دکھائے, مدینہ منورہ بار بار حاضری نصیب فرمائے. اللہ